بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس نمبر 234۔ آج کے سبق کا عنوان ہے حرف فی کا بیان۔ حروف جارہ کی بحث چل رہی ہے، اور حروف جارہ میں سے با حرف جر اور من حرف جر، علی حرف جر اور الا کے بارے میں مباحث گزر چکے۔ آج کے سبق میں ہم فی حرف جر کے بارے میں بیان کریں گے۔ فرماتے ہیں وفی للظرف والفرق ثابت بین اثباتہ و اضمارہ نحو صمت هذه السنة يقتضي الكل بخلاف صمت في هذه السنة، فلهذا في أنت طالق غدا يقع في أول النهار ليكون واقعا في جميع الغد، وفي الغد إن نوى آخر النهار يصح. ولو قال أنت طالق في الدار تطلق في الحال إلا أن ينوي في دخولك الدار فيتعلق به، وقد يستعار للمقارنة إن لم تصلح ظرفا نحو أنت طالق في دخولك الدار فتصير بمعنى الشرط۔ فی ظرف کے لیے آتا ہے، اور فرق موجود ہے اگر ظرف موجود ہو، اگر فی موجود ہو یا فی مضمر ہو، یعنی فی اگر ملفوظ ہو اور یا فی چھپا ہوا ہو تو دونوں صورتوں میں فرق ہوگا۔ جیسے صمت هذه السنة تو یہ کل کا تقاضا کرے گا، اور صمت فی هذه السنة یہ کل کا تقاضا نہیں کرے گا۔ اسی وجہ سے انت طالق غدن میں شروع دن میں طلاق واقع ہو جائے گی، کیونکہ وہ تمام غد میں واقع ہوگا، تاکہ وہ تمام غد میں واقع ہو۔ اور فی الغد کا لفظ اگر استعمال کرے اور اس کی نیت دن کا آخری ہو تو یہ صحیح ہوگی۔ اور اگر اس نے کہا انت طالق فی الدار تو فی الحال طلاق ہو جائے گی، مگر اگر اس کی نیت ہو فی دخولک الدار کہ تجھے طلاق ہو گھر کے داخل ہونے میں، تو پھر اس کے ساتھ یہ متعلق ہو جائے گا۔ اور فی یہ مقارنے کے لیے مجازی کے طور پر استعمال ہوتا ہے اگر ظرف کی صلاحیت نہ ہو، جیسے انت طالق فی دخولک الدار تو یہ شرط کے معنی میں ہوگا۔ بہرحال فی کے بارے میں بتایا کہ فی کے بارے میں بنیادی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ فی ظرف کے لیے آتا ہے، یعنی کسی چیز میں اندر ہونے اور کسی وقت کے اندر ہونے کے بارے میں کے لیے فی استعمال ہوتا ہے۔ البتہ فرماتے ہیں کہ فی کی دو استعمالات ہے، یا یہ ہے کہ فی ملفوظ ہو اور یا یہ کہ فی محذوف ہو۔ تو اگر فی ملفوظ ہو تو اس صورت میں اور فی مضمر ہو، دونوں صورتوں میں فرق ہوگا۔ ویسے تو ظرف کے لیے ہوگا، لیکن تھوڑا سا اس میں فرق آئے گا۔ اگر آپ فی کو محذوف کر دیتے ہیں تو پھر کل کا تقاضا کرے گا، جیسے صمت هذه السنة تھا، میں نے اس سال کا روزہ رکھا، تو اس کا مطلب یہ کہ پورے سال کا روزہ رکھا۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ صمت فی هذه السنة تھا، میں نے اس سال میں روزہ رکھا، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس سال میں کسی ایک دن روزہ رکھا۔ تو دیکھو کتنا فرق ہوا، فی کے ملفوظ کرنے میں اور فی کے محذوف کرنے میں اتنا بڑا فرق ہوتا ہے۔ لہٰذا اب اس پر تفریح بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو کہا انت طالق غدا، تو اب اس سے پورا غد مراد ہوگا، پورا کل مراد ہوگا، لہٰذا کل شروع ہوتے ہی اس کو طلاق ہو جائے گی۔ لیکن اگر اس نے کہا کہ انت طالق فی غد، تو اس صورت میں اگر وہ دن کے آخری حصے کی نیت کرے تو اس کی یہ نیت صحیح ہوگی۔ اور اگر اس نے لفظ استعمال کیا انت طالق فی الدار، تو اس صورت میں طلاق ہو جائے گی، یہ فی الدار لغو ہو جائے گا، تجھے طلاق ہو گھر میں۔ تو طلاق کے لیے گھر جو ہے یہ ظرف ہونے کا کوئی معنی نہیں ہے، لہذا مطلب یہ ہو جائے گا کہ تجھے طلاق ہے، فی الدار یہ لغو ہو جائے گا۔ لیکن اگر فی الدار کا مطلب یہ لیتا ہے وہ، تو یہ پھر درست ہوگی کہ تجھے طلاق ہے گھر میں، یعنی تمہارا گھر میں داخل ہونے میں، یعنی اگر تو گھر میں داخل ہوئی تو تجھے طلاق، اگر یہ معنی وہ مراد لیتے ہیں تو یہ اس کے ساتھ متعلق ہو جائے گا۔ تیسرے مرحلے میں یہ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فی کا جو اپنا ظرف والا معنی ہے وہ مراد نہیں لیا جا سکتا،
تو یہ مقارنت کے لیے بھی آتا ہے. تو اگر ظرف کی صلاحیت نہ ہو تو مقارنت کے بھی لیے مجازن استعمال ہوتا ہے. جیسے انت طالق فی دخولک الدار کہ تمہارا گھر میں داخل ہوتے ہی تجھے طلاق، اور اس صورت میں یہ شرط کے معنی میں ہوگا، یعنی اگر تو گھر میں داخل ہوئی تو تجھے طلاق. آگے فرماتے ہیں فلا یقع بانت طالق فی مشیۃ اللہ ویقع فی علم اللہ لأنه يراد به المعلوم. اعلم ان التعلیق بالمشیۃ متعارف لا التعلیق بالعلم فلا يقال انت طالق ان علم اللہ، وذلك لأن مشیۃ اللہ تعالی متعلقة ببعض الممکنات دون البعض، فأما علم اللہ تعالی فإنه متعلق بجميع الممکنات والممتنعات، فقوله في علم الله لا يراد به التعليق فالمراد أن هذا ثابت في معلوم الله تعالى. لہذا طلاق واقع نہیں ہوگی اس سے انت طالق فی مشیت اللہ کہ تجھے اللہ کی مشیت میں طلاق، اور اس صورت میں واقع ہو جائے گی انت طالق فی علم اللہ، اللہ کے علم میں تجھے طلاق، کیونکہ اس سے معلوم مراد لیا جائے گا. جان لیجیے کہ تعلیق بالمشیت یہ مشہور ہے، لیکن تعلیق بالعلم مشہور نہیں ہے. لہٰذا یہ نہیں کہا جاتا انت طالق ان علم اللہ یا فی علم اللہ. اور اس کی وجہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت اس کے بعض ممکنات کے ساتھ متعلق ہے دوسرے بعض کے بنسبت. جہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہے وہ تو تمام ممکنات اور ممتنعات کے ساتھ بھی متعلق ہے. لہٰذا اس کا یہ کہنا فی علم اللہ اس سے تعلیق مراد نہیں ہوتی. تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ یہ چیز ثابت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے معلوم میں. یہ ایک فائدے کی بات بیان کر رہے ہیں اور پچھلے پر تفریح ہے کہ اگر کوئی یہ کہے انت طالق فی مشیت اللہ اور ایک ہے انت طالق فی علم اللہ. انت طالق فی مشیت اللہ کا مطلب یہ ہے اگر اللہ نے چاہا تو تجھے طلاق، اور انت طالق فی علم اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے اگر اللہ کو معلوم ہے تو تجھے طلاق. تو فرماتے ہیں کہ اس پہلے جملے میں طلاق واقع نہیں ہوگی انت طالق فی مشیت اللہ، اور اس میں طلاق واقع ہو جائے گی انت طالق فی علم اللہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اللہ کی مشیت ہے تو وہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا چاہتے ہیں، کس عورت کو طلاق ہو یا نہ ہو. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے اس کا طلاق ہونا. لہٰذا یہ تو طلاق علم اللہ میں طلاق واقع ہو جائے گی لیکن مشیت اللہ میں طلاق واقع نہیں ہوگی. اس وجہ سے اگر کوئی عورت کو کہے انت طالق انشاءاللہ تو اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی. اس کی تشریح یہ بیان کرتے ہیں کہ عام طور پر یہ تو مشہور ہے کہ طلاق کو اللہ کی مشیت کے ساتھ متعلق کرتے ہیں جیسے انت طالق انشاءاللہ، لیکن یہ متعارف نہیں ہے کہ انت طالق فی علم اللہ یا ان علم اللہ. اس کی وجہ بیان یہ کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت بعض ممکنات کے ساتھ متعلق ہوتی ہے بعض کے ساتھ نہیں. یعنی تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چاہتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت تمام چیزوں کے ساتھ متعلق نہیں ہوتی. بعض چیزیں اللہ چاہتے ہیں بعض چیزیں اللہ نہیں چاہتے. تو لہٰذا اگر اس نے یہ کہا کہ اگر اللہ نے چاہا تو تجھے طلاق، تو اس سے اب ہمیں یقین نہیں ہوگا کہ اللہ یہ چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے. اس وجہ سے ہم اس کو فائدہ دیتے ہیں اور اس کو طلاق واقع نہیں کرتے. لیکن جہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہے وہ تو تمام ممکنات اور ممتنعات کے ساتھ بھی متعلق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمام چیزوں کا علم ہے، ذرے ذرے کا علم ہے. تو لہٰذا فی علم اللہ سے تعلیق مراد نہیں ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہم تحقیق کریں گے کہ یہ اللہ کے علم میں ہے کہ نہیں، کیونکہ تو یہ یقینی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے. لہٰذا اس صورت میں اس وجہ سے طلاق واقع ہو جائے گی اور ہم اس سے یہ مراد لے لیں گے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معلومات میں شامل ہے طلاق ہونا. یعنی مرد طلاق دے رہا ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ ہے. تو جو بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ ہے تو چونکہ اللہ کو پتہ ہے لہذا طلاق واقع ہو جائے گی. آج کا جو ہمارا سبق تھا وہ فی حرف جر کے بارے میں تھا. فی حرف جر کے بارے میں بنیادی طور پر تو یہ بات کی فی ظرف کے لیے آتا ہے، لیکن پھر یہ ایک نقطہ بیان کیا کہ اگر فی موجود ہو تو اس صورت میں یہ پورا کا پورا ظرف نہیں بنے گا بلکہ ایک جز اس کے لیے ظرف بن جائے گا.
لیکن اگر فی مقدر ہو تو پورا کا پورا یہ ظرف بن جائے گا. لہٰذا اگر اس نے لفظ استعمال کیا ہے انت طالق غدن تو کل ہوتے ہی پہلے حصے میں طلاق ہو جائے گی. پھر اس کے ساتھ دوسری بات یہ بیان کی کہ کبھی جو ہے فی یہ مقارنت کے معنی میں آتا ہے، اور اگر ظرف کے لیے ظرف نہیں بن سکتا تو مقارنت کے معنی میں، جیسے انت طالق فی دخول کردار. اور پھر ایک مثال یہ دی تھی کہ انت طالق فی مشیت اللہ اور انت طالق فی علم اللہ، ان دونوں میں فرق بھی بیان کیا، اور ان دونوں میں سے کس میں طلاق ہوتا ہے کیوں، اور جس میں طلاق نہیں ہوتا اس کی وجہ بھی بیان کی.